پتلی گلی پکڑ کے نکل جانا اور پھر پکڑے نہ جانا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے، اور اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو دودھ پینے والے جو لیڈرز ہیں یہ جو ہیں وہ گرفتاریاں اپنی دے دیں گے اور پھر یہ جیلوں میں چلے جائیں گے۔ اس تحریک کا ضرور حصہ بنیے، اور خیال یہ رہے کہ کہیں پر بھی کوئی انتشار، کوئی فساد، کوئی توڑ پھوڑ، کسی ادارے پہ کوئی حملہ آور ہونا یا کسی بھی چیز کو، قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے، یہ بہت نقصان دہ ہوگا اس تحریک کے لیے، اور آپ نے اسی چیز سے بچنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کل ایک بات جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ سیاست کا رخ موڑنے کی کوشش کریں گے، یا کیا کریں گے؟ اگر عمران خان صاحب کچھ نہیں کر پائے تو اس بچے جو ہے وہ کیا سیاست کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ یعنی جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، یا آپ ٹی وی کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو جسٹ ایک یہی بات آپ کو جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ یعنی کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسی بات کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پوری کا پورا جو موو پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا جس طریقے سے قاسم اور سلیمان کے آنے کی یہ جو ایک جو موو بن رہی ہے، یا ایک جو آغاز بن رہا ہے ایک تحریک کا، اس کا زور کسی طریقے سے کم کیا جا سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ترکیب یہ دنیا والے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ترکیب جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا اللہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا تدبیر کر رہا ہے۔ کیا اس بار بھی پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، ایک موو جو ہے وہ انہوں نے ایک تحریک کو شروعات کرنے کا جو یہ جو بیڑا اٹھایا گیا ہے، اور اس میں جو عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجائز کیا ہے اس کو کہ جی قاسم اور سلمان جو ہے وہ اس کو آ کر لیڈ کریں گے، یا ایک یہاں پہ ایک پریشرائز کریں گے اس کٹھ پتلی حکومت کو کہ وہ عمران خان صاحب کو کم از کم اتنے انسانی حقوق، اتنی انسانی رعایتیں ضرور دے کہ جتنا ایک عام قیدی کا حق ہوتا ہے، اور جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے۔ ایک عام جو قیدی ہے، یعنی چاہے وہ سی کلاس کا ہی قیدی کہہ لیں، اس عمران خان صاحب کو اس جتنے حقوق بھی ضرور ملنے چاہیے۔ سی کلاس قیدیوں کے پاس بھی سنا ہے پنکھا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی کوئی کمبل رضائی ہوتی ہے، کوئی ان کو جو ہے وہ صحت کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، یا اور مطلب آپ جو بھی ایک انسانی حق ہوتا ہے جو قیدی کا، وہ عمران خان صاحب کو بھی ضرور ملے۔ ناظرین کرام، کئی باتیں آپ نے یعنی سنی، جو گورنمنٹ ہے ان کے ہی لوگوں نے اس تحریک کو ایک مہمیز دے دی ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہی فرماتے ہیں کہ جی ان کو پہلے تو آنے نہیں دیا جائے گا، اگر وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ ایک کیسا میسج جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ دے رہی ہے؟ یعنی ایک پورے کا پورا انہوں نے ٹیمپو جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا ہے اس تحریک کا۔ یعنی ٹیمپو ہو سکتا ہے یہ 15 دن بعد بنتا ہے یا مہینے بعد بنتا، انہوں نے آج سے ہی بنانا یعنی اس کو مہمیز دے دی ہے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان نے۔ اور پھر جب ان کو خیال آیا کہ ہو یہ تو غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ جو آپ کا وزیر دفاع ہے، اور پھر وہ جو باقی کٹ پتلیاں جو فارم 47 کی لاسٹک والی شلواروں والے، جس طرح وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اسطور کہتے ہوتے ہیں، کہ ان لوگوں کا پھر آ کر سامنے آنا، اور نہیں جی نہیں ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ آئیں اپنے والد کی وہ جنگ لڑیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ جو پورا ایک جو لاس ہو گیا جو ان کو اس کا کوئی ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوششیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کا جمائمہ خان نے جو ہے وہ پھر ایک ٹویٹ داغ دیا جس پہ جو ہے وہ کافی جو ہے انٹرنیشنل طور پر یہ اس پورے کے پورے مسئلے کو ہائی لائٹ ہو گیا کہ کیوں نہیں آ سکتے، وہ بچے ہیں خان صاحب کے، ان کو خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پہلی تو بات یہ ہے، ان کا یہ رائٹ ہے، چاہے وہ نیشنل ہیں وہاں کے، برٹش نیشنل ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن اس برٹش نیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا وہ اپنے والد سے اپنا رشتہ تو نہیں ختم کر سکتے؟ جس طریقے سے وہ جو آپ کے جو نابغے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نواز شریف کی ولدیت جو ہے وہ اس کو اون کرتے ہیں، ان کی جو شناختی کارڈ کے جو ولدیت کا خانہ ہے اس میں نواز شریف لازمی لکھا جاتا ہے، چاہے وہ برٹش نیشنل ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوری کا پورا جو یہ تحریک ہے یہ کیا رنگ پکڑتی ہے۔ میرا تو اندازہ یہ کام کر رہا ہے ناظرین کام کہ خان صاحب نے اس دفعہ یہ جو کارڈ کھیلا ہے یہ مجھے بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پوری کی پوری تحریک کا جو رنگ بن رہا ہے، اور اس دفعہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ کوئی اسلام آباد پہ کوئی چڑھائی کرنی ہے یا لاہور جانا ہے یا کہیں پہ جو ہے وہ کوئی بڑی مشینری ساتھ لے کے جائیں گے اور آگے سے پھر شیلنگ ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سمپل پروگرام یہ ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں، کسی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہیں پہ آپ نے
دھرنا دے دینا ہے اور وہیں پہ احتجاج جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروانا شروع کر دیں گے. اور اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو دودھ پینے والے جو لیڈرز ہیں یہ جو ہیں وہ گرفتاریاں اپنی دے دیں گے اور پھر یہ جیلوں میں چلے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یعنی پورے کا پورا خان صاحب نے ایک فول پروف سسٹم، اور پنجاب کے حوالے سے وہ جو پنجاب کی صدر ہیں خاتون، انہوں نے یہ بڑا زبردست ایک موو لیا ہے وہاں پہ. وہ بڑی یعنی ڈائی ہارڈ جو ہے وہ کارکن ہے پی ٹی آئی کی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود یہ جو ہے وہ پوری کی پوری نگرانی رکھیں گی کہ کون سا لیڈر کہاں پہ احتجاج کر رہا ہے اور کتنے ورکرز کے ساتھ احتجاج کر رہا ہے. یعنی اب اس دفعہ جو ہے وہ چھپ کی جو ہے وہ پتلی گلی پکڑ کے نکل جانا اور پھر پکڑے نہ جانا یہ نہیں ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے. اور چونکہ میں کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں یہاں سے، اور ایبٹ آباد یعنی میرا چونکہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے میرا تعلق ہے، تو یہاں سے یہ جتنی بھی مومنٹم بنا، یہ جو جتنے بھی دھرنے یا لانگ مارچز ہوئے، یعنی میں نے کوئی 100 آدمیوں کا قافلہ بھی یہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پتہ یہ چل رہا تھا کہ جی ہمارے جو جتنے بھی یہاں پہ بہت سارے ایم این ایز ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے اس ڈسٹرکٹ میں، تو وہاں پہ ان کی جو پریزنس ہے وہ تصویریں کھنچوا کر یہ آ جاتے تھے. لیکن اس دفعہ اس طرح ہونے نہیں لگا، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ایک پوری کی پوری موو کھیلنے کی کوشش کی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے. آپ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کس طرح کی موومنٹ ہو رہی ہے کوئی احتجاج کے والے سے؟ ویسے تو کے پی کے میں تھوڑی بہت ہلچل ابھی سے شروع ہو رہی ہے. پنجاب میں کراچی سے خاص طور پر جو ہے وہ جو شروعاتی جو ایک ہلچل ہے، وہاں پہ جو ریلیاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں. یعنی ایک ٹیمپو، ایک سما جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور نظر کام یہ جمہوریت والے جو ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ٹیمپو، یہی خوبصورتی ہوتی ہے، یہی جمہوریت کا حسن کہلاتے ہیں. تو ان چیزوں کو روکنا جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ اس کٹپتلی حکومت کے بس کی بات ہوگی. اگر کچھ اس طرح کا کوئی انہوں نے کانڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ قاسم اور سلیمان اگر وہ آگے پہنچ آئے پاکستان میں، تو سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل کوئی لوگ بھی آ رہے ہیں، کوئی صحافی آ رہے ہیں، کچھ آبزرور آ رہے ہیں، وہ یہاں پہ بھی دیکھیں گے. اور پھر یہ جو امیج ہماری جائے گی اکراس دا ورلڈ، وہ پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر سہار پائیں گے. ان کے لیے بہت پھونک کر رکھنے کی جو آگے اسٹریٹجی انہوں نے بنانی ہے وہ انہیں بنانی پڑے گی. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اس تحریک کا ضرور ایسا بنیے. اور خیال یہ رہے کہ کہیں پر بھی کوئی انتشار، کوئی فساد، کوئی توڑ پھوڑ، کسی ادارے پہ کوئی حملہ آور ہونا یا کسی بھی چیز کو، قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہوگا اس تحریک کے لیے، اور آپ نے اسی چیز سے بچنا ہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حافظ.